وہ رحیلہ کے گھر پہنچ گئے۔ اس وقت رحیلہ اپنی میاں اور بچوں کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ اس کی اچانک آمد پر سب چونک گئے۔ فرحین نے رحیلہ کے سامنے کھڑی ہو کر غصے سے کہا، تم میرا گھر کیوں برباد کرنا چاہتی ہو؟ عمران میرا شوہر ہے، تم مجھ سے ملنا کیوں بند نہیں کرتی؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ رحیلہ نے ایک نظر لطیف کی طرف دیکھ کر کہا، اب ہوش میں آ رہی ہوں۔ فرحین کہہ کر لطیف کی طرف متوجہ ہوئی، اپنی بیوی کو منع کرو کہ یہ میرے شوہر کا پیچھا چھوڑ دے۔ یہ اسے نورین کے گھر بلا کر اس سے ملاقات کرتی ہے، اسے شرم ہی نہیں ہے؟ بکواس بند کرو فرحین، وہ میرے بھائی جیسا ہے۔ رحیلہ فوراً بولی، اپنے شوہر کے سامنے اسے بھائی کہتی ہو اور دن رات اسے فون کرتی ہو، اس سے ملتی ہو۔ فرحین کی آواز اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ بس کیجیے بس، لطیف بول پڑا، میری بیوی پر ایسا الزام مت لگائے۔ لطیف، یہ الزام نہیں ہے، اس سے پوچھو، اس نے نورین کے گھر بلا کر اس سے ملاقات کی تھی؟ یہ اس کے ساتھ فون پر بھی باتیں کرتی ہے اور… فرحین، اپنی زبان کو لگام دو، لطیف غصے سے بولا تو فرحین کو ایک دم دھچکا لگا۔ لطیف کے تیور ہی بدل گئے تھے۔ وہ بولا، جب یہ نورین کی طرف گئی تھی تو میں نے اس کا پیچھا کیا تھا، وہاں عمران بھی آیا تھا۔ جب عمران گیا تو میں نورین کے گھر چلا گیا۔ اس وقت وہ مجھے حقیقت معلوم ہوئی کہ انہوں نے عمران کو کیوں بلایا تھا۔ تب تمہارا اصل چہرہ میرے سامنے آیا اور میں حیران رہ گیا کہ تم کتنی چلاک عورت ہو۔ لطیف، اس نے تم سے غلط بیانی کی ہے۔ فرحین نے یقین دلانا چاہا، وہ اسے ششدر سی دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی، سب کچھ میرے سامنے آ چکا ہے۔ تم مجھے شاید اسی دن کے لیے پیسے دے رہی تھی، میں تمہارے پیسے جلدی واپس کر دوں گا۔ تم میرے گھر سے چلی جاؤ تو بہتر ہے، اور اگر اب تم نے کوئی غلط بات میری بیوی کے بارے میں کہی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فرحین کبھی لطیف کو دیکھ رہی تھی اور کبھی اس کی نظر رحیلہ کی طرف چلی جاتی، جو گردن اکڑائے کھڑی تھی۔ فرحین کو گمان بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا۔ اسے خالی ہاتھ واپس جانا پڑا۔ وہ دل گرفتہ سی اپنے گھر پہنچی تو گھر میں سناٹا تھا۔ اس سے قبل بھی وہ عمران کے جانے کے بعد اکیلی ہی گھر میں ہوتی تھی، لیکن اسے ایسے سناٹے اور خاموشی کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا تھا جیسا وہ اب محسوس کر رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ کریم بخش ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتا رہا تھا۔ افشا کے رویے اور انکار نے اسے حیران کر دیا تھا۔ اس کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی۔ شفیق رات سے کئی بار فون کر کے اسے پوچھ چکا تھا اور ہر بار کریم بخش نے یہی جواب دیا تھا کہ افشا کی طبیعت خراب ہے، اس لیے آج نکاح ممکن نہیں ہے۔ پھر صبح ہی کریم بخش فیکٹری چلا گیا اور اس نے شفیق کو بھی بلا لیا۔ شفیق کو کریم بخش نے ابھی تک حقیقت سے آگاہ نہیں کیا تھا اور اب یہی سوچ رہا تھا کہ کیا کرے۔ عمران کے آنے سے پہلے شفیق نے کریم بخش کے دل میں عمران کے خلاف بدگمانی پیدا کرنے کے لیے کہا، عمران اس فیکٹری کو کھا رہا ہے، میں نے تحقیق کی ہے، وہ اپنی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس نے اپنا ریزائن مجھے دے دیا ہے، میں سوچ رہا ہوں اسے آج ہی نوکری سے نکال دوں۔ یہ کہتے ہوئے شفیق نے دراز سے عمران کا ریزائن نکال کر اپنے سامنے رکھ لیا۔ کریم بخش اپنی سوچ میں مگن تھا۔ اس نے خیالوں میں کھوئے ہوئے کہا، ہاں دیکھ لو، اسے فارغ کر دو۔ وہ اندر سے مضطرب تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹہلنے لگا۔ شفیق نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ آپ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ مجھے افشا کی فکر ہے۔ کریم بخش اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے اور میں چاہتا تھا کہ یہ کام مکمل کر کے واپس چلا جاؤں۔ غیر ارادی طور پر کریم بخش نے عمران کے لکھے ریزائن کو دیکھنا شروع کر دیا۔ جو ہی اس کی نظر عمران کے نام کے آگے اس کی والدیت پر پڑی تو وہ چونک گیا۔ اس نے فوراً وہ کاغذ اٹھایا اور پڑھنے لگا۔ اس پر واضح ہو گیا کہ عمران نظام الدین کا بیٹا ہے۔ کریم بخش کے دل میں ایک نیا الاؤ جل اٹھا تھا۔ ابھی وہ کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ عمران آ گیا۔ کریم بخش نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ابھی عمران نے کمرے میں قدم رکھا ہی تھا کہ کریم بخش نے بروب انداز میں اسے پوچھا، تم نظام الدین کے بیٹے ہو؟ جی، میں نظام الدین کا بیٹا ہوں، عمران نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ تم میرے دشمن کے بیٹے ہو، میری بیٹی کی فیکٹری میں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ تم نظام الدین کے بیٹے ہو تو میں تمہیں یہاں ایک منٹ بھی برداشت نہ کرتا۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ عمران بولا، اتنا چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جا رہا ہوں۔ گاڑی کی چابی اور جو کیش تمہارے پاس ہے وہ یہاں رکھ کے جاؤ۔ شفیق نے صبح ہی وہ فائل پڑھ لی تھی جس میں روز کا حساب کتاب لکھا ہوتا تھا۔ اس کے مطابق عمران کے پاس 20 لاکھ روپے کیش موجود تھا۔ عمران اپنے کمرے میں گیا۔ اس نے 20 لاکھ روپے میز پر رکھے، جیب سے چابی نکال کر ان پیسوں کے اوپر رکھی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ گیٹ تک پہنچا، پھر ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے سوچا، کیا اس نے ٹھیک کیا ہے؟ کیا
اسے سب کچھ ان کے حوالے کر کے چلے جانا چاہیے۔ اس نے یہ فیصلے بغیر سوچے سمجھے تو نہیں کر لیا۔ عمران کو لگا کہ اس نے جلد بازی میں فیصلہ کیا ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ فیکٹری اس کے دوست منصور کی تھی اور اس وقت اس کی اصل مالکن افشا ہے۔ اس نے غلط کیا یا صحیح، لیکن اب وہ واپس نہیں جانا چاہتا تھا، وہ اس سے الجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ گیٹ سے باہر چلا گیا۔ کریم بخش کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ شفیق اپنے سامنے پڑے نوٹوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ اس نے بیگ اٹھایا اور سارے نوٹ اس میں ڈال کر بیگ میز پر رکھ دیا۔ اچانک کریم بخش کے فون پر بیل ہونے لگی۔ اس نے دیکھا افشا کا فون تھا۔ کریم بخش نے فون کان سے لگایا تو افشا کی آواز ہوئی، جو اس خاموشی میں شفیق کو بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ آپ کھانے کی میز پر میرے لیے ایک تحریر لکھ کر گئے ہیں کہ مجھے ہر صورت میں دوپہر تک نکاح کے لیے تیار ہونا ہے، ورنہ آپ مجھ پر سختی کریں گے تو تایاب آپ سن لیں، میں کسی قیمت پر نکاح نہیں کروں گی، بالکل نہیں کروں گی۔ مجھ پر کوئی جبر نہ کیجیے گا، ورنہ مجھ سے ایسی بدتمیزی ہو جائے گی کہ شاید آپ برداشت نہ ہوں۔ میں نے چوکیدار کو فون کیا تھا، اس نے مجھے بتایا، اور آپ وہ شخص فیکٹری میں ہیں۔ بہتر ہے آپ 15 منٹ کے اندر اس آدمی کو فیکٹری سے جانے کا حکم دے دیں، ورنہ میں گارڈز کو کہوں گی تو وہ اسے کالر سے پکڑ کر فیکٹری سے باہر نکال دیں گے۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ واپس اپنے بچوں کے پاس چلے جائیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ اس شخص کے پاس 15 منٹ ہیں، ورنہ میرے گارڈ آ جائیں گے۔ کریم بخش اسے جواب دینا چاہتا تھا کہ افشا نے کون منقطع کر دی۔ شفیق نے سب کچھ سن لیا تھا۔ کریم بخش ایک بار پھر غصے سے کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس نے ایک جھٹکے سے پردے ایک طرف ہٹائے اور باہر دیکھتے ہوئے پیچ و تاب کھانے لگا۔ پھر باہر دیکھتے ہوئے شفیق سے مخاطب ہوا، شفیق تم تیار ہو جاؤ، کچھ بندوں کو بلاؤ، تمہارا نکاح۔ کریم بخش کو خاموشی محسوس ہوئی تو اس نے مڑ کر دیکھا، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے کھڑکی سے دیکھا کہ شفیق تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں نوٹوں کا بیگ بھی تھا۔ کریم بخش تیزی سے کمرے سے نکل کر راہداری عبور کر کے باہر نکلا تو شفیق کی کار فیکٹری سے باہر جا چکی تھی۔ کریم بخش ششدر بند گیٹ کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا، میں تو تمہیں ایک اعلیٰ کردار کا لڑکا سمجھا تھا، مگر تم صرف 20 لاکھ روپے کے نکلے۔ کریم بخش کے لیے یہ دوسرا دھچکا تھا۔ وہ کچھ دیر بے بس سا کھڑا رہا، پھر دھیرے دھیرے گیٹ کی طرف چل دیا۔ گیٹ سے باہر نکل کر اس نے ٹیکسی والے کو اشارہ کیا اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ گھر پہنچ کر وہ دھیمے دھیمے چلتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں اس کا ٹرالی بیگ تھا۔ وہ چپ چاپ میں دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازے کے پاس روک کر اس نے زائدہ سے پوچھا، افشا کہاں ہے؟ جی وہ کمرے میں ہے، زائدہ نے جواب دیا، اسے بلاؤ۔ کہنا 1 منٹ کے لیے بات سن لے، کریم بخش کہہ کر اسی جگہ کھڑا رہا۔ زائدہ نے پیغام دیا تو افشا باہر آ گئی۔ کریم بخش نے اس کی طرف دیکھا اور بے جان سے لہجے میں بولا، میں جا رہا ہوں افشا، آج پہلی بار احساس ہوا کہ میرے فیصلے میری ضد ہوتے تھے۔ میری بہن کو عمران کے تایا نے طلاق دی تھی، آج عمران سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا وہ نظام الدین کا بیٹا ہے۔ میں نے اسے کھڑے کھڑے فیکٹری سے نکال دیا، وہ چلا گیا، لیکن میرے ساتھ اس نے کوئی بدتمیزی نہیں کی کہ مجھے ملال ہوتا۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر ایک غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس کی سزا دوسروں کو دنیا سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ میں نے شفیق پر بھروسہ کیا، اس کے سامنے تمہارا انکار اور 20 لاکھ روپے آئے تو وہ 20 لاکھ روپے میں اپنی قیمت لگوا کر چلا گیا۔ اچھا ہوا اس نے ایک ہی بار اپنی قیمت وصول کر لی، ورنہ وہ ساری زندگی اپنی بولی لگواتا رہتا اور قیمت وصول کرتا رہتا۔ کریم بخش کہتے کہتے رکا اور پھر بولا، میں واپس جا رہا ہوں اپنے بچوں کے پاس۔ کہا سنا معاف کرنا۔ اس نے اپنا بیگ کھینچا اور دروازے سے باہر چلا گیا۔ افشا کو اس کایا پلٹ پر حیرت تھی، وہ بھی اس کی پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ گیٹ کے پاس پہنچ کر کریم بخش رکا۔ اس نے افشا کی طرف دیکھا اور متانت سے بولا، افشا میری بچی، یوں اکیلی زندگی نہ گزارنا، شادی ضرور کر لینا، اسی میں بھلائی ہے۔ کریم بخش کہہ کر باہر چلا گیا۔ افشا وہیں کھڑی رہی۔ پھر اچانک افشا نے زائدہ کو آواز دے کر اپنا موبائل فون منگوایا اور عمران کو کال کی۔ عمران کی آواز آئی تو اس نے پوچھا، تم کہاں ہو؟ پتہ نہیں میں کہاں ہوں، دوسری طرف عمران کی متانت بھری آواز ہے۔ وہ اس وقت پل کے اوپر کھڑا تھا، اسے کوئی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ فیکٹری کس کے سارے چھوڑ کے گئے ہو؟ افشا نے پوچھا۔ تمہارے تایا ابا ہیں وہاں، وہ واپس چلے گئے ہیں، وہ شخص بھی چلا گیا ہے۔ منصور کی فیکٹری کی حالت اب ایسی ہے جیسے پانی کے سینے پر بحری بیڑا جا رہا ہو، لیکن اسے چلانے والا کیپٹن نہ ہو۔ اب ایک ہی کام ہوگا، وہ
بحری بیڑا کسی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گا۔ مجھے فیکٹری سے نکال کر وہ دونوں چلے گئے۔ عمران کو حیرت ہوئی۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تم ان کے کہنے پر کیوں چلے گئے؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بےعزتی ہو یا میرے ہاتھوں کوئی دوسرا ذلیل ہو، اس لیے میں نے جانا بہتر سمجھا۔ میری تم سے ریکویسٹ ہے، واپس فیکٹری چلے جاؤ اور کیپٹن سیٹ سنبھال لو اس وقت تک جب تک میں جانے کے لیے نہ کہوں، پلیز۔ عمران نے اس بات میں سر ہلایا اور موبائل فون جیب میں ڈال کر فیکٹری کی جانب چل دیا۔ فرحین کی خواہش تھی کہ بازی پھر پلٹ جائے اور سب کچھ اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ وہ تنہا رہ گئی تھی۔ لطیف نے بھی آنکھیں دکھا دی تھی۔ سب کچھ اس کے خلاف ہو گیا تھا۔ وہ اپنے گھر میں اکیلی ایک طرف بیٹھی تھی۔ گھر کا سناٹا اب اسے ڈسنے لگا تھا۔ اچانک اس کے موبائل فون پر بیل ہونے لگی تو وہ ڈر سی گئی۔ اس نے دیکھا اس کی ماں کا فون تھا۔ بات دل نخواستہ اس نے فون کان سے لگا لیا۔ اس کی ماں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ فرحین ہوں ہاں کرتی رہی۔ اسے اپنی ماں کی کسی بات سے دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی ماں بولی، کل میں ریحانہ کی طرف گئی تھی۔ وہاں افشا کی خالہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ جس سے افشا کی شادی ہوئی تھی وہ بیچارہ مر گیا ہے۔ اچھا، فرحین نے سن کر دھیرے سے کہا۔ افشا کی میاں کی بہت بڑی فیکٹری ہے، اس کا بہت بڑا گھر بھی ہے، اب وہ سب کی مالکن افشا ہے، لیکن اس کا شوہر اب دنیا میں نہیں رہا۔ اس کی خالہ بتا رہی تھی کہ دونوں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ مجھے تو سن کر بہت دکھ ہوا۔ بیچاری افشا اب دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ مجھے بار بار اس کا خیال آ رہا ہے۔ دونوں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ایک دم فرحین چونکی۔ وہ بتا رہی تھی کئی دن ہسپتال میں رہنے کے بعد اس کا میاں تو مر گیا لیکن وہ بچ گئی۔ اس کی ماں نے بتایا۔ اس کی خالہ نے مجھے اس کے گھر کا پتہ دیا ہے۔ افشا کے میاں کا کیا نام تھا؟ فرحین کے مردہ جسم میں جیسے جان پڑ گئی اور وہ افشا کے میاں کا نام جاننے کے لیے بےتاب ہو گئی۔ اس نے بھلا سا نام بتایا تھا، ہاں منصور۔ فرحین کی ماں کو یاد آیا۔ منصور نام تھا اس کا۔ فرحین ایسے اپنی جگہ سے اٹھی جیسے اس کے جسم میں بجلی بھر گئی ہو۔ ہاں یہی نام بتایا تھا، لیکن تم اتنا کیوں حیران ہو رہی ہو؟ کیا تم جانتی تھی اسے؟ اس کی ماں نے حیرت سے پوچھا۔ اس کا مطلب ہے افشا کے شوہر کا نام منصور تھا۔ افشا منصور کی بیوی تھی۔ فرحین کے دماغ پر ہتھوڑے برسنے لگے۔ افشا کی خالہ نے اس کا کیا پتہ بتایا تھا؟ افشا نے پوچھا۔ اس کی ماں نے اسے پتہ بتا کر فون کال منقطع کر دی۔ فرحین کی تن بدن میں بے چینی بھر گئی تھی۔ وہ بار بار اپنے آپ سے کہہ رہی تھی کہ وہ جان ہی نہیں سکی کہ منصور کون ہے۔ عمران نے اسے یہ بات کتنی ہوشیاری سے چھپائی تھی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسی سوچ بچار میں کافی وقت گزر گیا۔ اس نے کئی منصوبے بنائے، پھر خود ہی جھٹک کر دماغ سے نکال دیے۔ ایک بات اس کی سوچ میں سما گئی کہ وہ اسی وقت افشا کے گھر جا کر اس سے عمران کے بارے میں پوچھے۔ وہ تیار ہوئی، گاڑی منگوائی اور بیگ اٹھا کر باہر چلی گئی۔ جلدی وہ افشا کے گھر پہنچ گئی۔ کوٹھی کا نمبر گیٹ کے ساتھ ہی لکھا تھا۔ فرحین معنی خیز انداز میں مسکرائی اور بیل بجا دی۔ گیٹ زاہدہ نے کھولا اور وہ تمکنت سے چلتی اندر چلی گئی۔ سامنے افشا کھڑی تھی۔ جو ہی اس نے فرحین کو دیکھا وہ دم بخود سی اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ اس نے ایک نظر ڈرائنگ روم کی طرف دیکھا اور زاہدہ کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ زاہدہ نے جا کر ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کر دیا۔ فرحین اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے افشا سے کہا، مجھے دیکھ کر اتنی حیران کیوں ہو گئی ہو؟ میں تمہیں اچانک دیکھ کر حیران رہ گئی ہوں، افشا نے کہا۔ تم تو ایسے گھبرائی گھبرائی لگ رہی ہو جیسے میں نے اچانک آ کر تمہیں رنگے ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ فرحین جیسے مزے لیتے ہوئے یہ مسکرائی۔ آؤ بیٹھو۔ افشا نے اسے ٹی وی لانچ میں ہی بٹھا لیا اور زاہدہ کو چائے بنانے کا کہا۔ فرحین نے نظروں میں گھر کا جائزہ لیا اور ایک طرف بیٹھ گئی اور افشا کی طرف دیکھا جو کچھ مضطرب سی تھی۔ تمہارے شوہر کا پتہ چلا تھا، بہت افسوس ہوا، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ منصور کی بیوی تم ہو، نہ ہی مجھے کبھی عمران نے اس بات کا پتہ چلنے دیا۔ تمہاری شادی ہوئی تو میں نے ایک بار منصور سے فون پر بات کی تھی اور کھانے کی دعوت دی تھی، لیکن عمران نے بتایا کوئی مصروفیت آ گئی ہے، اس لیے تم دونوں نہیں آ سکتے۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے ہمیں دعوت پر بھی مدعو کیا تھا، افشا نے پہلو بدل کر کہا۔ معلوم تو ہوگا، اب تم چھپا رہی ہو تو الگ بات ہے۔ مجھے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کمال ہے، عمران نے بھی مجھے کبھی نہیں بتایا منصور کی بیوی تم ہو۔ وہ کیسے بتاتا؟ اگر وہ یہ بتا دیتا تو راز کھل جاتا، اور تم دونوں پھر کیسے ملتے؟ فرحین کے لفظوں میں کاٹ تھی۔ جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی، افشا نے بمشکل اس کی بات برداشت کی۔ عمران منصور کی فیکٹری میں ہی کام کرتا ہے نا؟ پہلے منصور کا متحد تھا اور اب تمہارا۔
کیوں فیکٹری کے مالکان تو اب تم ہو نا؟ ویسے بھی ایک دن جب تم نے عمران کو فون کیا تھا تو وہ تمہاری کال سنتا ہوا باہر چلا گیا تھا۔ جانے کون سی باتیں ہوتی رہیں، مجھے تو عمران نے ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی۔ افشا کو فرین کی باتیں ناگوار گزر رہی تھیں۔ اس کی باتوں میں چھپا ہوا طنز بھی وہ محسوس کر رہی تھی۔ ایک دو بار اس نے بے چینی سے ڈرائنگ روم کی طرف بھی دیکھا تھا۔ پھر اس نے فرین کی بات کا جواب دیا، میں نے ان سے صرف کاروباری بات کی تھی، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہوئی تھی۔ ویسے یہ حقیقت آج ہی مجھ پر کھلی ہے کہ عمران جس فیکٹری میں کام کرتا ہے وہ اس کی سابقہ محبوبہ کے شوہر کی ہے۔ میرا خیال ہے آپ کوئی زیادہ بول گئی ہیں۔ افشا نے پہلو بدلا۔ آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ابھی تو میں زیادہ بولی ہی نہیں ہوں۔ ویسے کیا میں نے غلط کہا ہے کہ تم اس کی سابقہ محبوبہ ہو؟ بڑا گہرا تعلق رہا ہے تم دونوں کا، فرین نے کہہ کر مسکراتے ہوئے چپتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بہتر ہے آپ مجھ سے ایسی باتیں نہ کریں، افشا نے فوراً کہا۔ سچ سننے کی عادت نہیں ہے کیا؟ یہ ماننا پڑے گا تم دونوں کی محبت بڑی مضبوط ہے۔ بیچارہ منصور جان ہی نہیں سکا کہ اس کی ناک کے نیچے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، فرین نے ڈٹھائی سے کہا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے، افشا کو غصہ آ گیا۔ مجھے غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں، یہ بتاؤ عمران کہاں ہے؟ وہ رات سے غائب ہے۔ بیڈ روم میں ہے کیا؟ فرین نے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ مجھے کیا معلوم وہ کہاں ہے، اور خبردار جو مجھ سے ایسی گھٹیا بات کی۔ تمام تر غصے کے باوجود افشا کی کوشش تھی کہ وہ تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ منصور کی زندگی میں تو عمران صرف لیٹ آیا کرتا تھا، مگر جب سے منصور دنیا سے گیا ہے تب سے وہ رات رات بھر گھر سے باہر رہنے لگا ہے۔ ظاہر ہے اب تم دونوں کو کون روکنے والا ہے؟ پلیز آپ یہاں سے عزت سے چلی جائیں۔ افشا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ میں داد دیتی ہوں عمران کو، جس نے بڑی ہوشیاری سے مجھ سے شادی کے بعد بھی اپنے اور تمہارے تعلق کو مجھ سے چھپا کر رکھا۔ سوچ سمجھ کر بات کرو، ہم دونوں میں کوئی ایسا تعلق نہیں تھا۔ افشا نے دو ٹوک دی، کہا۔ میں سوچ سمجھ کر ہی یہاں آئی ہوں۔ مجھے معلوم ہوتا کہ منصور کی بیوی تم ہو تو میں عمران پر گہری نظر رکھتی، لیکن تم اور عمران میری نظروں میں دھول جھونکتے رہے۔ وہ رات کو لیٹ آتا اور بہانہ کر دیتا کہ فیکٹری میں کام تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہاری قربت میں بیٹھا ہوتا تھا۔ میری پاک دامنی پر تہمت لگانے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے، افشا نے ایک بار پھر غصے میں آنے کی بجائے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ فرین تمسخر سے ہنسی۔ پاک دامنی کی بات کرتی ہو؟ پہلے عمران چند گھنٹے یہاں گزارتا تھا اور اب تو وہ پوری پوری رات غائب رہتا ہے۔ میرا اس کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ منصور کی زندگی میں وہ اس کے پاس آتا تھا، منصور کی ڈیتھ کے بعد وہ ایک دن بھی یہاں نہیں آیا، افشا چلائی۔ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں ہے، وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، منصور واقعی حادثے میں مرا ہے یا تم دونوں نے کچھ چال چلی تھی تاکہ راستہ صاف ہو جائے؟ شٹ اپ! چلی جاؤ یہاں سے، نکلو میرے گھر سے ورنہ میں تمہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دوں گی۔ افشا کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ غصے سے چیخی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ فرین ہنسی۔ ہو سکتا ہے تم سچ کہہ رہی ہو، لیکن تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ میں جھوٹ کو سچ ایسے ثابت کرتی ہوں کہ سچ بھی شرمانے لگ جاتا ہے۔ اب میں تم دونوں کو ایسا بدنام کروں گی کہ تم دونوں تماشا بن جاؤ گے۔ میں تمہیں اپنے لفظوں سے سنگسار کر دوں گی۔ تمہاری پاک دامنی کو میں نے داغدار نہ کیا تو میرا نام بھی فرین نہیں ہے۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، نکل جاؤ! افشا ہذیانی انداز میں چیخی۔ اب دیکھنا کیا ہوتا ہے، فرین کہہ کر ہنستی ہوئی چلی گئی۔ افشا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ فرین کی باتوں نے اسے گھائل کر دیا تھا۔ وہ بے دم سے اسی جگہ بیٹھ گئی، اس کے چہرے پر پریشانی اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ اسی اثنا میں ڈرائنگ روم کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ فرین اب چپ بیٹھنے والی نہیں تھی، وہ موقع کی تلاش میں تھی جو اسے جلد ہی مل گیا۔ وہ عمران کے پاس فیکٹری میں چلی گئی۔ اسے فیکٹری میں دیکھ کر عمران دنگ رہ گیا تھا۔ اس وقت اس کے کمرے میں تھی اور وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں میرے آنے کی خبر تو مل چکی ہوگی۔ مجھے کس نے تمہاری خبر دینی ہے؟ کوئی فون نہیں آیا تمہارے پاس جس میں تمہیں بتایا گیا ہو کہ ابھی ابھی فرین میری طرف سے گئی ہے اور ہو سکتا ہے وہ تمہارے پاس بھی آ جائے؟ اس نے یہ بھی بتایا ہوگا، فرین نے مجھے بہت ذلیل کیا ہے۔ تم جو کہنا چاہتی ہو کھل کر کہو، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ عمران کو اس کی باتوں سے اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ میں ابھی ابھی افشا سے مل کر آ رہی ہوں، اس نے کہا تو عمران ایک دم چونکا۔ چونک گئے تم؟ ویسے داد دینی پڑے گی تمہیں، مجھے بانگ بھی نہیں لگنے دی کہ منصور کی بیوی افشا ہے۔ تم وہاں کیا کرنے گئی تھی؟
کیا مجھے نہیں جانا چاہیے تھا؟ فرحین نے سوال کرنے کے بعد اس کی طرف دیکھا۔ شاید میں نہ جاتی اگر تم اچانک میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کرتے، مجھ پر الزام لگا کر مجھ سے جان چھڑانے کی کوشش نہ کرتے، تو مجھے شک بھی نہ ہوتا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ افشا کے لیے کر رہے ہو۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ عمران کو ایک دم غصہ آ گیا۔ اس نے کوشش کی اپنی آواز کو مدھم رکھے۔ میں بس تمہیں بتانے آئی تھی، اب تم چپ چاپ گھر واپس آ جانا۔ مجھے یقین ہے ہم رات کا کھانا ایک ساتھ کھائیں گے اور تم ہر بات بلا کر میرے ساتھ اسی طرح زندگی گزارو گے جیسے ہم پہلے گزار رہے تھے، فرحین نے اطمینان سے کہا۔ عمران نے غصے سے فرحین کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اور بولا، تم وہاں کیوں گئی تھی؟ یہ تمہارا دفتر ہے، تمہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر مجھے غصہ آ گیا تو سب کے سامنے تماشا بن جائے گا، فرحین نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ عمران نے خاموشی سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ فرحین پھر مسکرائی، وقت پر گھر آ جائیے گا۔ فرحین تو چلی گئی۔ عمران دم بخود کھڑا رہ گیا۔ وہ اس بات پر حیران تھا کہ فرحین کو افشا کے بارے میں کیسے علم ہوا اور وہ اس کے گھر کیسے پہنچ گئی۔ اس نے اپنا موبائل فون اٹھایا اور منصور کے نمبر پر کال کی۔ افشا پہلے ہی فرحین کی باتوں سے دکھی بیٹھی تھی۔ جو کچھ وہ کہہ کر گئی تھی اس کے دل پر زخم بن کے اسے تکلیف دے رہا تھا۔ اس نے موبائل فون کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ بیل مسلسل بجنے کے بعد بند ہو گئی۔ عمران فرحین کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور اضطرابی انداز میں پینسل پکڑ کر اپنی انگلیوں میں گھمانے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک بار پھر افشا کو کال کی۔ اس بار افشا نے فون اٹھا لیا۔ فرحین تمہارے گھر آئی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں آئی تھی۔ کیوں آئی تھی وہ؟ عمران میں اس فیکٹری کو بیچنا چاہتی ہوں۔ تم ایسا کرو فیکٹری بیچنے کے لیے کسی پارٹی سے بات کرو۔ افشا نے اس کے سوال کے جواب دینے کی بجائے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تم فیکٹری بیچنا چاہتی ہو لیکن کیوں؟ عمران کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ میرا فیصلہ ہے، جو میں نے کہا ہے وہ کرو۔ اگر نہیں کر سکتے تو میں خود کر لوں گی، افشا نے متانت سے کہا۔ جو تم چاہو، میں کسی پارٹی سے بات کر لیتا ہوں، لیکن جذبات میں آ کر ایسا فیصلہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ تم فوراً کسی سے بات کرو اور فیکٹری بیچ دو۔ افشا بولی۔ فرحین نے کیا کہا تھا؟ کیا تم اس کی کسی بات کی وجہ سے فیکٹری بیچ رہی ہو؟ عمران نے پوچھا۔ یہ میرا اپنا فیصلہ ہے۔ منصور نے ایک کمرشل پراپرٹی میرے نام لگوائی تھی، اس کا کرایہ میرے لیے کافی ہے، افشا بولی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو، لیکن پلیز مجھے یہ تو بتا دو کہ فرحین نے کیا کہا تھا، وہ کیوں آئی تھی؟ عمران جاننے کے لیے مضطرب تھا۔ افشا نے جواب دینے کی بجائے فون بند کر دیا۔ عمران ہاتھ میں موبائل فون لیے کھڑا رہ گیا۔ عمران سوچ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اگر وہ واپس کر نہیں جاتا تو فرحین ایک ہنگامہ کھڑا کر دے گی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنا کام چھوڑ کر کمرے میں ٹہلتا رہا۔ اس کے اندر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکا تھا۔ فرحین کھانا سجائے عمران کا انتظار کرتی گئی۔ وقت گزرتا رہا لیکن عمران نہیں آیا۔ اس کی دانش میں تھا کہ عمران ضرور آئے گا، لیکن سب کچھ اس کی سوچ کے برعکس ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کی بے چینی بڑھی جا رہی تھی۔ پھر یہ بے چینی غصے میں تبدیل ہونے لگی۔ اب وہ پورے گھر میں گھوم رہی تھی۔ رات کا 1:30 بج گیا تھا اور عمران نہیں آیا تھا۔ رات اسی انتظار میں گزر گئی۔ فرحین کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس سے رہ رہ کر اس بات کا خیال آ رہا تھا کہ جس طرح کی باتیں وہ افشا اور عمران کے ساتھ کر کے آئی تھی، اس پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کی دانش میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا اور اس کی منت کرتا کہ ویسی باتیں نہ کرے جس سے اس کی یا افشا کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ یوں وہ ایک بار پھر اپنی شرائط پر عمران کو زیر کر لیتی۔ عمران نے بہت سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ اس نے ایسا کوئی قصور نہیں کیا جس کی وجہ سے اسے فرحین کے سامنے اپنی صفائی بیان کرنی پڑے۔ اس نے خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے رات فیکٹری میں ہی بسر کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ صبح فجر کی نماز کے وقت فرحین کا ایک نمبر پر کال کی اور مختصر الفاظ میں کچھ کہہ کر فون بند کر دیا۔ دن کا اجالا پھیلا، دھوپ چمکی تو نظام الدین اپنی پرانی موٹر سائیکل پر فرحین کے پاس پہنچ گئے۔ فرحین نے انہیں ہی بلایا تھا۔ نظام الدین اس وقت نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ زبیدہ باہر وضو کر رہی تھی، اس لیے نظام الدین نے اس سے کال کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ فرحین انہیں بڑی تفصیل سے بتا چکی تھی کہ عمران جس فیکٹری میں جاب کرتا ہے وہ منصور کی تھی اور منصور افشا کا شوہر تھا۔ اس کے مرنے کے بعد عمران اور افشا پھر سے اپنا تعلق بڑھا چکے ہیں اور عمران کئی دنوں سے گھر نہیں آیا۔ وہ افشا کے پاس رہتا ہے۔ فرحین کی باتیں ان کے لیے حیران کن تھیں۔
حیرت اور صدمے سے ان کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ فرین نے کہا، خطرناک بات یہ ہے کہ وہ دونوں نکاح کے بغیر ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ نظام الدین کو یہ سنتے ہی دھچکا لگا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ عمران ایسا کر سکتا ہے۔ اس حقیقت کو تو نظام الدین قبول کرتے تھے کہ عمران اور افشا شادی کرنا چاہتے تھے اور دونوں کی باہمی رضامندی سے ناراض خاندان پھر سے ایک ہو رہے تھے۔ ممکن ہے وہ دونوں پھر ایک دوسرے کی طرف مائل ہو گئے ہوں۔ نظام الدین کو وہ وقت بھی یاد آ گیا جب اچانک عمران نے نوکری چھوڑ کر منصور کی فیکٹری میں کام شروع کر دیا تھا۔ اب وہ یہ تو نہیں جانتے تھے کہ عمران کو پہلے سے علم تھا کہ افشا کی شادی منصور سے ہوئی ہے یا اسے بعد میں معلوم ہوا تھا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ اپنے والدین کو بلاؤں اور انہیں بھی حقیقت سے آگاہ کر دوں، فرین کہتی ہوئی ایک طرف بیٹھ گئی۔ نہیں نہیں، ابھی تم کسی سے بات نہیں کرنا، نظام الدین ایک دم بولے۔ کسی سے بات نہ کروں تو کیا، اپنا گھر برباد ہوتا دیکھتی رہوں، وہ دونوں عیش کریں اور میں گھٹ گھٹ کر مرتی رہوں۔ میں اپنے ابو کو فون کرنے لگی ہوں۔ فرین نے ہاتھ موبائل فون کی طرف بڑھایا۔ ایسا مت کرو بیٹی، میں عمران سے بات کرتا ہوں۔ کانپتے ہاتھوں اور بے ترتیب دھڑکنوں کے ساتھ نظام الدین نے اپنا موبائل فون جیب سے نکال لیا۔ اس سے قبل کہ وہ کال کرتے، فرین نے کہا، عمران سے فون پر کوئی بات نہ کرے، اسے یہاں بلائیں، جو بات ہوگی روبرو ہوگی۔ ایسا ہی ہوگا، میں بلاتا ہوں اسے۔ نظام الدین نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ ایک بات اور خالو جی، میری خاموشی کی بھی ایک قیمت ہوگی، فرین نے معنی خیز انداز میں بات کی۔ نظام الدین نے فرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو تم چاہو گی وہی ہوگا، وہی ہوگا۔ میں یقین دلاتا ہوں۔ نظام الدین کال کرنے لگے اور فرین زیر لب مسکراتی رہی۔ جیسے ہی عمران سے رابطہ ہوا، نظام الدین نے کہا، عمران تم کہاں ہو؟ میں اس وقت فیکٹری میں ہوں، عمران نے جواب دیا۔ تم ایسا کرو، فوراً گھر پہنچو، میں فرین بیٹی کے پاس بیٹھا ہوں، تم جلدی سے آ جاؤ۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ ابو جی، میں گاڑی بھیج رہا ہوں، آپ میرے پاس آ جائیں، عمران نے کہا۔ بیٹا تم گاڑی مت بھیجو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، نظام الدین نے کہا تو فرین سن کر چونکی۔ ابو جی، یہ جھوٹ اور سچ کی لڑائی ہے، میں نے سارا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا ہے۔ اس نے جو کچھ آپ سے کہا ہوگا میں جانتا ہوں، میں صفائی دینے نہیں آؤں گا، اسی لیے آپ میرے پاس آ جائیں، میں گاڑی بھیج رہا ہوں، عمران نے کہہ کر کال منقطع کر دی۔ نظام الدین کا دل جو بے ترتیب دھڑک رہا تھا یکدم پرسکون سا ہو گیا، کانپتا ہوا جسم بھی ٹھیک ہو گیا۔ فرین گہری نگاہوں سے نظام الدین کی بدلتی کیفیت دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک کپ پوچھا، کیا کہا عمران نے؟ وہ گاڑی بھیج رہا ہے، میں فیکٹری جا رہا ہوں، نظام الدین کھڑے ہو گئے۔ آپ اس کے پاس نہیں جا سکتے، اسے یہاں بلائیں، ورنہ میں اپنے والدین کو بلا لوں گی۔ پھر آپ مجھے کوئی الزام مت دیجیے گا، فرین ہجانی کیفیت میں بولی۔ نظام الدین نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فرین بیٹی، میں نے آج تک اپنی اولاد کو حرام کا لقمہ نہیں کھلایا، اسی لیے مجھے یقین ہے میری اولاد کوئی حرام کام بھی نہیں کرے گی۔ تم دونوں کے بیچ جو چل رہا ہے وہ عمران نے خدا کے سپرد کر دیا ہے، اور جب کوئی معاملہ خدا کے سپرد کر دیا جائے، اس پر مکمل بھروسہ کیا جائے، تو پھر انتظار کرو اور دیکھو کہ خدا کیا کرتا ہے۔ نظام الدین کہہ کر مڑے تو فرین ایک دم ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ عمران اور افشا کا وہ غلیظ تعلق میں سارے خاندان کے سامنے لے آؤں گی، بدنامی ہوگی، یاد رکھیے گا۔ اس وقت تم غصے میں ہو، بہتر ہے کہ مجھے جانے دو، نظام الدین نے کہا۔ عمران کو یہاں بلائیں، میرے سامنے لے کر آئیں اسے۔ فرین کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مجھے عمران سے بات کرنے دو، ویسے اس کے یقین نے میرے دل کی بے چینی دور کر دی ہے، وہ کہہ کر چلے گئے۔ فرین کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ عمران کا باپ اسے گھر بلا لے گا اور ایک بار پھر وہ جو چاہے گی کرے گی۔ وہ غصے میں تل ملاتی رہی۔ اس نے میز پر رکھے برتن توڑ ڈالے۔ وہ اس وقت جنونی اور پاگل ہو رہی تھی۔ جب وہ بہت سے برتن توڑ چکی تو کھڑی ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی اب کیا کرے۔ اس نے اپنی امی کو کال کی اور رابطہ روتی ہوئی انہیں بتانے لگی، امی مجھے عمران چھوڑ کر چلا گیا ہے، اس سے وہ سب پتہ چل گیا ہے جو میں نے کیا تھا، میرا کوئی راز نہیں رہا ہے، میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ دوسری طرف سے اس کی ماں کی متانت بھری آواز آئی، تم نے افشا کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا۔ فرین چونکی، میں نے افشا کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس پر تم نے الزام نہیں تہمت لگائی ہے، میں حیران ہوں کہ تم میری ہی بیٹی ہو۔ فرین کی ماں نے کہا، تمہارے منہ سے ایسی گھٹیا باتیں بھی نکل سکتی ہیں؟ ایک عورت ہوتے ہوئے تم نے دوسری عورت کو ذلیل کر دیا۔ افشا آپ کے پاس آئی تھی، اس نے میرے بارے میں کیا کیا بکواس کی ہے، مجھے بتائیں، میں ابھی جا کر اس کا گلا دبا دوں گی۔ مجھ پر اس نے کیا جھوٹ باندھا ہے، مجھے بتائیں۔
وہ میرے پاس نہیں آئی تھی۔ جب تم اس کے پاس گئی تھی تو میں اس وقت اس کے گھر کے ڈرائنگ روم میں موجود تھی۔ میں اس کے شوہر کی تعزیت کے لیے گئی تھی۔ تمہارے ابو بھی ساتھ تھے۔ ہم بھی بچوں والے ہیں۔ ہم تو تمہاری باتیں سن کے حیران رہ گئے۔ تم ہماری ہی فرین ہو۔ میں نے تم سے کہا کرتی تھی فرین اتنی ضد نہ کیا کرو۔ اپنی ہر بات منوانے کے لیے دوسروں کو اپنے پیر تلے کچلنے کی کوشش نہ کیا کرو، لیکن تم نے کبھی میری بات نہیں مانی۔ یاد ہے جب مجھے پتہ چلا تھا کہ تم سمینا کے ساتھ کیا کر رہی ہو، تب میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا۔ تم نے ہمیں بہت دکھ دیا ہے۔ تمہارے ابو تو شاید اب تم سے بات بھی نہیں کریں۔ فرحین کو اپنی ماں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ اس نے کال منقطع کر دی اور بے جان ہوتی ٹانگوں سے فرش پر ہی بیٹھ گئی۔ عمران نے جب نظام الدین کو فرحین کے بارے میں ساری باتیں بتائیں تو وہ سن کر دنگ رہ گئے۔ سمینا کا گھر برباد کرنے کی کوشش کے پیچھے بھی فرحین کا ہاتھ تھا، یہ جان کر تو ان کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ دونوں باپ بیٹا کافی دیر چپ بیٹھے رہے۔ پھر خاموشی کو نظام الدین نے توڑا۔ جو ہوا اسے معاف کر دو۔ میں اسے معاف کرنے کے ارادے سے گیا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ معافی مانگتی اسے ندامت ہوتی۔ وہ ایک نیا محاذ کھول کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے دکھ ہوا اور میں گھر سے چلا آیا۔ ابو جی جب اعتبار نہ رہے تو پھر رشتے نبھانے مشکل نہیں ناممکن ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ تو اعتبار کے باریک دھاگے پر قائم ہوتا ہے۔ اب میرا دل نہیں مانتا، تم اسے معاف کر دو۔ میں اسے معاف کر دیتا ہوں، لیکن اب اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ آپ جانتے ہیں الزام اور تہمت میں بہت فرق ہوتا ہے، دونوں کی سزا بھی الگ الگ ہے۔ اس نے تہمت لگاتے وقت کسی کی عزت کا خیال نہیں کیا۔ نظام الدین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ چپ بیٹھے رہے۔ پھر انہوں نے کہا، جس پر تمہارا دل مطمئن ہو وہ فیصلہ کرو، میں چلتا ہوں۔ ڈرائیور آپ کو چھوڑ آتا ہے، رات کا کھانا میں آپ لوگوں کے ساتھ کھاؤں گا، عمران نے کہا تو نظام الدین سر اس بات میں ہلاتے ہی اٹھ کر چلے گئے۔ بہت سوچ سمجھ کر عمران نے ایک فیصلہ کیا اور فرین کو طلاق دے دی۔ طلاق کے کاغذات دے کر فرین ساکت رہ گئی۔ اس نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا۔ پھر دھاڑے مار کر رونے لگی، لیکن گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا جو اسے چپ کراتا یا دلاسا دیتا۔ پچھتاوے کے آنسو آنکھوں سے ایسے نکل رہے تھے جیسے بند ٹوٹ گیا ہو۔ عمران نے فیکٹری کا سودا کر دیا تھا۔ اس پر کئی لوگوں کی پہلے ہی نظر تھی۔ چلتا کاروبار تھا، اس لیے فیکٹری بہت اچھے داموں بک گئی۔ اس نے ایک ایک روپے افشا کے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کے بعد منصور کی دی ہوئی کار بھی واپس کر دی اور اپنی آخری تنخواہ لے کر چلا گیا۔ اس سارے معاملے میں افشا ایک بار بھی اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ وہ واپس اپنے والدین کے پاس چلا گیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک عرصے بعد رہائی ملی ہو۔ اس کے اعصاب پرسکون تھے۔ افشا نے فیکٹری اس لیے بیچی تھی کہ عمران سے اس کا کوئی تعلق نہ رہے۔ وہ کسی الزام اور تہمت کو سہنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ اس نے اتنا بڑا فیصلہ اس لیے کیا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ عمران نے فرین کو طلاق دے دی ہے تو اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن افشا نے 50 لاکھ روپے عمران کے اکاؤنٹ میں بھیج کر اس کے موبائل فون پر میسج بھیجا کہ وہ اس رقم سے اپنا کاروبار شروع کر لے۔ اس کے بعد افشا نے وہ سم موبائل سے نکال دی اور پھر کبھی وہ نمبر آن نہیں کیا۔ عمران نے رقم واپس کرنے کے لیے 2-4 مرتبہ اس نمبر پر کال کی، لیکن رابطہ نہ ہو سکا۔ پھر اس نے رابطے کی کوشش نہیں کی۔ افشا جب فیکٹری کے معاملات سے نمٹ گئی تو اس نے زاہدہ کو ساتھ لیا اور اپنی معلمہ سے ملنے گئی، جس سے اس نے قرآن پاک پڑھا تھا۔ کئی بچیاں ان کے پاس اب بھی قرآن پڑھنے آئی ہوئی تھیں۔ وہ افشا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ افشا انہوں نے اپنے بیوہ ہونے کے بارے میں بتایا اور پھر آنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا، میں قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا چاہتی ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کی معلمہ خوش ہو گئی۔ کیا تم اکیلی رہتی ہو؟ جی اب میں اکیلی رہتی ہوں، افشا نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا۔ اسی اثنا میں اچانک ایک نوجوان اندر آیا اور بغیر افشا کی طرف دیکھے اپنی ماں کو سلام کر کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ افشا تم جوان ہو، خوبصورت بھی، تم قرآن کی تفسیر ضرور پڑھو، میں تمہیں پڑھاؤں گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم نکاح بھی کر لو۔ افشا کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر چلی گئی۔ پھر وہ روز ایک مقررہ وقت پر قرآن پڑھنے معلمہ کے پاس جانے لگی۔ وہ اسے پسند کرتی تھی اور اس کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتی تھی۔ ان کی خصوصی توجہ اسے زندگی کی جانب مائل کرنے لگی تھی۔ چند ماہ بعد عمران اپنے کسی کام کے سلسلے میں اسلام آباد میں مقیم تھا کہ ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کے قدم رک گئے۔ اس کی نگاہ ایک میز پر پڑی جہاں افشا اپنا سر ماتھا سکارف سے ڈھانپتے ہوئے بیٹھی تھی۔
اس کے ساتھ چھوٹی سی داڑھی والا ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ نوجوان اس کی معلمہ کا بیٹا تھا۔ معلمہ نے بہت چاؤ کے ساتھ اسے اپنی بہو بنا لیا تھا۔ دونوں کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ عمران پلٹا اور ہوٹل سے باہر چلا گیا۔ افشا کو ایک مضبوط صاحبان ملنے پر اس کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ رقص تھی۔